السلام علیکم ویورز، آج چند خوبصورت باتیں ہیں یہ، اور ان کے لیے تھوڑا آپ انٹلیکچوئل بیک گراؤنڈ، گہرائی میں جا کے سوچنے کی اور ریڈنگ ان بٹوین دا لائنز کی اہلیت جو ہے وہ بہت ضروری ہے۔ ہمارے وزیر دفاع خواجہ آصف نے کہا ہے، اور جو کہا ہے وہ بظاہر بہت خوبصورت ہے، اچھا ہے، لیکن اس کو اگر گہرائی میں جا کے آپ دیکھیں تو وہ اتنا ہی فضول ہے۔ اور مثال میں جو تاریخ میں دوں گا، تاریخ کے حوالے سے، اس کے بعد جس کے اندر تھوڑا سا بھی ضمیر زندہ ہے اور اسلام کی الف سے بھی وہ واقف ہے تو وہ اچھا۔ تو وزیر دفاع صاحب کہتے ہیں کہ پاکستان کے 78 سالوں میں عدلیہ وہ واحد ادارہ ہے جس کو مکمل احتساب سے استثناء حاصل ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔ ججوں نے آج تک پاکستان میں جتنی وارداتیں کی، کیا ان پہ آج تک کوئی ایک مقدمہ بھی چلا؟ بالکل ٹھیک ہے۔ کیا بھٹو کو پھانسی دینے والے جج پہ کوئی مقدمہ چلا؟ یہاں تک بات بہت خوبصورت ہے، بہت اچھی۔ خواجہ صاحب کو میں یہ چیزیں پوائنٹ آؤٹ کرنے پہ، وہ ہر پڑھے لکھے کو پتہ ہے، لیکن انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا، بہت خوبصورت، بہت اچھی بات۔ لیکن ان کا آخری جملہ میرے جیسے آدمی کے سر کے اوپر سے گزر گیا۔ مجھے وہ بدبودار بھی لگی یہ بات، ڈھونڈی بھی لگی ہے، بے بنیاد بھی لگی ہے، اور غیر اسلامی بھی لگی ہے۔ سب سے بڑی بات، ججوں کو مکمل استثناء ہے تو باقیوں پر اتنا شور کیوں؟ پاکستان کے چور سیاستدانوں کو بڑی بڑی ڈکیتیوں، یہی ملک ہے نا جہاں ایک سابق وزیر اعظم نے کہا تھا کہ اگر میرے اثاثے میری آمدنی سے زیادہ ہیں تو کسی کو کیا؟ تو اس کا مطلب ہے مجھے جواز مل جاتا ہے، یا خاور جو کیمرے کے پیچھے کھڑا ہے اس کو جواز مل جاتا ہے لوٹ مار کو۔ جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ ججوں کے ساتھ یہ ہوا، یہ کس کی کوتاہی ہے میں نہیں جانتا۔ یہ جو اسمبلیاں شسمبلیاں استبلیاں، تو یہ سینٹیں مینٹیں یہ کیا کرتی رہیں گی؟ کیوں نہیں کیا؟ میں نے کرنا تھا، بالکل غلط تھا، بالکل بدماشی تھی۔ 100% درست بات کر رہے ہیں خواجہ صاحب، لیکن یہ اس بات کو سطحی طور پہ دیکھیں تو اچھی ہے۔ ججوں کے احمقانہ اور ظالمانہ غیر اسلامیانہ استثناء، کیا اس بات کا جواز ہے کہ کسی اور کو ہو؟ نہیں۔ ہم بچپن سے پڑھتے آئے ہیں ایک واقعہ کہ کوئی بہت انفلوئنشل تگڑا خاندان یا سردار، اس کی بیٹی کو چوری کے الزام میں، تو انہوں نے کہا جی فلاں کی بیٹی ہے اور فلاں ہے ٹمکاں ہے، حضور سے عرض کیا، رحمت اللہ للعالمین سے۔ آپ نے بھی سب نے پڑھا ہوگا، کوئی ایسی کوئی انوکھی بات نہیں، بچپن سے پڑھتے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ میری بیٹی فاطمہ بھی استثناء نو۔ فلسافیکلی میں ایک بات کر رہا ہوں، مجھے نہیں پتا قانون شانون کیا کہتے ہیں، پہلے ابیوز ہوتے رہے ہیں ججوں کو، یہ اختیار، یہ بدماشی ہے، یہ بد معاملگی ہے۔ اگر ہم سب کے آقا، ہم جیسے بھی جتنے بھی گئے گزرے اور گھٹیا لوگ ہوں، حضور کی بات کم از کم اچھا ہم باز نہ آئیں، بے شک انکار تو نہیں کر سکتے نا، تو پلیز اس بات کو جواز نہ بنائیں کہ اس ملک میں اگر ایک گناہ ہوتا رہا، ایک جرم ہوتا رہا، ایک غلاظت ہوتی رہی، جسمانہ اترے ہیں
مجھے اب یاد نہیں کوئی مسلمان حکمران تھا سینٹرل ایشیا کا، میری یادداشت اب پہلے جیسی نہیں رہی، تو اس کا جو قاضی تھا چیف جسٹس، اس کی کوئی حرم زدگی رشوت فلانے کے بارے میں پتا چلا اس حکمران کو، اس نے تھورلی اس کو ایگزامن کروایا، کیا، بار بار چیک کیا۔ جب پتا چلا اس نے پتا کیا فیصلہ دیا؟ اس نے کہا کہ زندہ کھال اتار دو اس کی، جو جج ہو کے حرام کھا رہا ہے۔ کیا؟ زندہ کی کھال اتارو، اتار دی گئی۔ اس کے بعد اسی قاضی کا بیٹا جو کوالیفائی کرتا تھا، پڑھا لکھا تھا، جو اس زمانے کے سٹینڈرڈز ہوں گے، وہ ظاہر ہے کوئی امریکن اسکول تھا تو نہیں سی پڑھے ہے، جو بھی سی، اس کو باپ کی جگہ پہ بٹھا دیا اور کہا یاد رکھنا جس مسند پہ بیٹھ کے تم نے انصاف کرنا ہے اس پہ تمہارے باپ کی کھال ہے جس نے انصاف بیچا تھا۔ سو یہ بات آدھی خواجہ صاحب کی بہت درست ہے، آسمانوں اترے نے فرشتے نے، کون ہو تسی؟ یہ تو عجیب ملک ہے۔ وہ میں غلطی سے ایک بار، حالانکہ میرے جاننے والے تھے وہ قریبی، میں جا ان کی طرف نہیں رہا تھا، جہاں میں کسی اور کے گھر تو میں غلطی سے ان کے گھر میں گھس گیا۔ وہ ریٹائرڈ چیف سیکرٹری تھے، وہ اپنے لان میں خود وہ پانی دے رہا تھا بندہ، تو آئی ریئلائزڈ کہ یار وہ غلط گھر میں گھس گیا، تو وہ پیچھے ہی پڑ گیا کہ جی بیٹھو تو صحیح یار، یہاں تو ہوتا ہی کوئی نہیں، یہ اوقاتیں ہوتی ہیں، قبریں ہیں، بھولے ہوئے ہیں، پتہ نہیں، آئی ڈونٹ نو۔ لیکن بات خواجہ صاحب نے ٹھیک کی ہے، لیکن اس خوبصورت بات کی بنیاد پہ جو انہوں نے بلڈنگ استوار کرنے کی کوشش کی ہے وہ ٹھیک نہیں ہے۔ اگر ہمارے آقا بی بی فاطمہ اپنی لاڈلی بیٹی، اور وہ بیٹی بھی کیسی، یہ شاید کم لوگوں نے پڑھا ہو، حضور بیٹھے ہوتے تھے تو بی بی فاطمہ آ جاتی، اٹھ کے کھڑے ہو جاتے تھے، احترام، یہ محبت بیٹیوں کے لیے۔ بہرحال آگے چلتے ہیں۔